آئی لو پاکستان، امریکی صدر کا بھرپور محبت کا اظہار۔ پاکستان نہام ایٹمی طاقت، اسے بہت پسند کرتا ہوں۔ پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر انتہائی بااثر شخصیت، جنگ رکوانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ٹرمپ کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکوانے پر فخر کا اظہار۔ ایران کو غیر مشروط طور پر سرنڈر کرنے کی پھر وارننگ، کہا تہران نے بات چیت کا کہا لیکن اب بہت دیر ہو چکی۔ ایران کی دفاعی صلاحیت کو ختم کر دیا، آئندہ ہفتہ بہت اہم ہے، ہو سکتا ہے اس سے پہلے بڑی کارروائی ہو، ابھی نہیں کہہ سکتا امریکہ ایران پر حملہ کرے گا یا نہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر کے لیے گڈ لک کا پیغام۔ پاک امریکہ تعلقات کے نئے دور کا آغاز۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اہم ملاقات کچھ دیر بعد۔ سپہ سالار کی امریکی کابینہ اور اعلیٰ حکام سے بھی ملاقاتیں شیڈیول۔ ڈونلڈ ٹرمپ فیلڈ مارشل کے اعزاز میں کیبنٹ روم میں زہرہ نہ دیں گے۔ میڈیا کے نمائندوں کو شرکت کی اجازت نہیں دی گئی۔ فیلڈ مارشل کی بطور آرمی چیف اہم ترین ملاقات عالمی سطح پر پاکستان کی عسکری قیادت کی اہمیت کا مظہر ہے۔ پاکستان کو امریکی خارجہ پالیسی میں اسٹریٹجک حیثیت حاصل ہے۔ امریکہ خطے میں استحکام کے لیے پاکستان کو اعتماد میں لینے کا خواہش مند۔ ملاقات بھارت کے لیے بھی واضح پیغام۔ امریکہ سن لے، ایران سرنڈر نہیں کرے گا، دھمکیاں انہیں دو جو ڈر جائیں۔ ایرانی قوم کبھی ہتھیار نہیں ڈالے گی، امریکہ کو مداخلت پر ناقابل تلافی نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر کا واشنگٹن کو دو ٹوک پیغام۔ آیت اللہ خامنہئی نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ایران پر حملہ کر کے اسرائیل نے بڑی غلطی کی، صہیونی ریاست کو مجرمانہ اقدامات کی سزا ملے گی۔ ایرانی عوام اپنے شہیدوں کا لہو کبھی نہیں بھولیں گے۔ اسرائیل کا ایران پر حملہ کھلی جارحیت ہے۔ وزیر اعظم نے دہشت گرد صہیونی ریاست کو عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ شہباز شریف کا ایک بار پھر برادر ملک سے یکجہتی کا اظہار۔ کابینہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ایران میں سینکڑوں لوگ شہید اور زخمی ہوئے، عالمی برادری جنگ روکنے کے لیے اقدامات کرے۔ غزہ میں بھی ظلم کا بازار گرم ہے، عالمی ضمیر کب جاگے گا؟ فیلڈ مارشل کو سرحدوں اور مفادات کے دفاع کے لیے پختہ عزم پر خراج تحسین۔ پاک فوج کی تمام ضروریات پوری کرنے کا اعلان۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں سفارتی وفد کی بھرپور کوششوں کی ستائش۔ آپریشن وعدہ صادق سوم، ایران کے اسرائیل پر تابڑتوڑ حملے، پہلی بار سپر سونک فتح میزائل داغ دیے۔ تل ابیب مقبوضہ بیت المقدس میں دھماکوں کی گونج، اسرائیلی ایئر بیسز نشانہ۔ آئرن ڈوم ایرانی میزائل روکنے میں ناکام، اسرائیلی فوج کو ایرو میزائل انٹرسیپٹر کی قلت کا سامنا۔ امریکی سفارتخانہ جمعے تک بند، ایرانی فوج نے ایک اور F-35 طیارہ اور اسرائیلی ڈرون مار گرایا۔ ملبے کی فوٹیج منظر عام پر، اسرائیلی فضاؤں پر ہمارا کنٹرول ہے، پاسداران انقلاب کا دعویٰ۔ اب تک کے حملے صرف وارننگ، اسرائیل کے خلاف تباہ کن کارروائی ابھی باقی ہے، ایران کی آرمی چیف نے خبردار کر دیا۔ ایران کا مذاکراتی وفد عمان پہنچ گیا، خبر ایجنسی کا دعویٰ، تہران کی تردید۔ ایران پر چھٹے روز بھی اسرائیلی حملے جاری، تہران اور دیگر ایرانی شہروں پر وقفے سے بمباری۔ سپریم لیڈر کے ہیڈ کوارٹرز کے قریب میزائل حملہ، امام حسین یونیورسٹی اور سینٹری فیوج پروڈکشن سائٹ پر حملے، ایرانی ہتھیار بنانے والی فیکٹریوں پر بھی بم برسا دیے۔ مہرآباد ایئرپورٹ کے قریب تہران کے ڈسٹرکٹ 18 سے 4 لاکھ سے زائد شہریوں کو انخلا کی وارننگ۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک 585 ایرانی شہید، 1385 زخمی۔ ایران اسرائیل کشیدگی پر عالمی رہنما متحرک، یورپی یونین اور برطانیہ کی بحران کے حل کے لیے ثالثی کی پیشکش۔ مشترکہ بیان میں کہا، فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں، امریکہ اسرائیل کو ہتھیار نہ دے اور مدد کا سوچنے سے باز رہے، امریکی امداد مزید عدم استحکام لائے گی، روس نے خبردار کر دیا۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کا پارلیمنٹ سے خطاب، کہا نیتن یاہو نے ظلم و جبر میں ہٹلر کو پیچھے چھوڑ دیا، ایران کو اپنے دفاع کا قانونی حق حاصل ہے۔ G7 سمٹ میں مودی کی صدر ٹرمپ سے ملاقات نہ ہو سکی، امریکی صدر اور بھارتی وزیر اعظم میں ٹیلی فونک رابطہ۔ بھارتی وزارت خارجہ کے مطابق نریندر مودی نے واضح کر دیا، کسی تیسرے ملک کی ثالثی قبول نہیں کریں گے۔ صدر ٹرمپ کئی بار مسئلہ کشمیر پر ثالثی کی پیشکش کر چکے ہیں، کیا انہیں مودی کی اجازت کی ضرورت ہے؟ صحافی کا امریکی ترجمان محکمہ خارجہ سے سوال۔ ٹیمی بروس نے کہا، ہر ملک کو اپنا مستقبل خود طے کرنے کا حق حاصل ہے، صدر ٹرمپ کی پیشکش کو قبول کرنا یا نہ کرنا دوسرے ملک پر منحصر ہے۔
امریکی صدر اور فیلڈ مارشل ملاقات، پاک امریکہ تعلقات میں مثبت پیش رفت۔ اہم بیٹھک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب ٹرمپ نے جنگ بندی میں ثالثی کا کردار ادا کیا۔ بلاول بھٹو کا ایکس پر پیغام، کہا ہم دونوں ممالک کے مفاد میں ہے، ہمارے تنازعات کا کوئی عسکری حل نہیں۔ حکومت کا اہم اقدام، سولر پینلز پر سیلز ٹیکس 18 سے کم کر کے 10% کر دیا۔ اسحاق ڈار کا بجٹ پر پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کا اعلان، قومی اسمبلی میں بتایا اتحادیوں کی مشاورت سے آگے بڑھیں گے، عوام کو ریلیف دیں گے۔ ڈیجیٹل سروسز کے حوالے سے سیلز ٹیکس صوبوں کا حق ہوگا۔ سینٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا اسرائیل اور ایران کے تنازع کا پرامن حل چاہتے ہیں، مشرق وسطیٰ میں قیام امن ضروری ہے۔ تحریک انصاف کی ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت، حکومت بتائے معاملے پر ہماری فورن پالیسی کیا ہے۔ اسد قیصر کا پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینے کا مطالبہ، عمر ایوب کی بجٹ پر تنقید، کہا اعداد و شمار میں رد و بدل کیا گیا، کھانے پینے کی ہر چیز 3 سال میں 75 سے 150% تک مہنگی ہوئی۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے تمام ٹول پلازوں کی کھلی نیلامی کا فیصلہ، وفاقی وزیر مواصلات کی تمام عمل کو شفاف بنانے کی ہدایت۔ عبدالعلیم خان نے کہا پہلی بار ٹول پلازوں کی اوپن آکشن مثبت فیصلہ ہے، مقابلے کی فضا خوشائن، فائدہ ادارے اور حکومتی خزانے کو ہوگا۔ NHA کے ریونیو میں اضافہ اولین ترجیح ہے، 74 ٹول پلازوں کی نیلامی کل ہوگی۔ نئے بجٹ میں آن لائن اکیڈمیز، ڈیجیٹل ٹیچرز، آڈیو ویڈیو اسٹریمنگ اور کلاؤڈ سروسز کی آمدن پر ٹیکس لگانے کا فیصلہ، قائمہ کمیٹی خزانہ کی سالانہ 12 لاکھ روپے آمدن پر ٹیکس چھوٹ کی سفارش، آن لائن کام کرنے والے چھوٹے کاروباری طبقے پر ٹیکس کی تجویز مسترد، فائلر اور نان فائلر کی کیٹیگری ختم کر کے اہل اور نااہل افراد کی کیٹیگری متعارف۔ ہمارا ہر اقدام قانون کی حکمرانی کے لیے ہوگا، چیف جسٹس یحییٰ افریدی کا پشاور میں تقریب سے خطاب، کہا ہمارے بڑوں نے جو حصہ ڈالا اسے نہیں بھولنا چاہیے، بار اور بینچ کو کوئی علیحدہ نہیں کر سکتا، مسلسل کوششوں کے باعث زیر التوا مقدمات کی تعداد میں کمی آئی ہے۔ آزاد کشمیر کا 310 ارب 20 کروڑ کا حجم، بجٹ بحث کے بغیر ہی منظور، اپوزیشن کا بائیکاٹ، سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر اور شاہ غلام قادر کا بھی احتجاجاً واک آؤٹ، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اور پینشن میں 7% اضافہ، ترقیاتی منصوبوں کے لیے 49 ارب رکھنے کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے زیر صدارت خصوصی اجلاس، نواز شریف IT سٹی پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ، سلیکان بلاک کی منظوری، دنیا کے نامور IT گروپس کا اظہار دلچسپی، 23 بڑی کمپنیاں IT ادارے بنانے کے لیے تیار۔ پاک بحریہ کا جذبہ خیر سگالی، بحیرہ عرب میں زخمی بھارتی شہری کو بچانے کا کامیاب ریسکیو آپریشن، پاک نیوی نے آئل ٹینکر کے عملے کی طبی مدد کی درخواست پر فوری ایکشن لیا، انسانی ہمدردی کے تحت بھارتی شہری کراچی منتقل۔ غزہ میں امداد کے منتظر فلسطینیوں پر زندگی تنگ، صہیونی فورسز کے دوسرے روز بھی حملے، مزید 34 فلسطینی شہید، 24 گھنٹوں میں 144 شہادتیں، تعداد 55,334 ہو چکی، قابض فوج نے غزہ کے اسپتالوں کو ایندھن کی سپلائی بھی منقطع کر دی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم، 21 جون تک میدانی علاقوں میں شدید گرمی کی پیش گوئی، محکمہ موسمیات کے مطابق 22 جون سے بارشیں برسانے والا سسٹم ملک میں داخل ہوگا، 25% زیادہ بارشوں کا امکان۔ اور پاکستان FIH نیشنز کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا، بہتر گول اوسط نے ٹاپ 4 کا ٹکٹ دلا دیا، آخری گروپ میچ میں قومی ٹیم کو نیوزی لینڈ نے 4-3 سے شکست دی، ملیشین ٹیم 1 گول کے فرق سے سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر۔